السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہنم، دوزخ۔ پچھلی دفعہ ہم نے جنت کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم جہنم کے بارے میں جانیں گے۔ جہنم جو ہے وہ آگ کا گھر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال دہکایا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال دہکایا یعنی 1000 ایئرز تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 ایئرز اللہ تعالیٰ نے اس کو دہکایا تو وہ جو ہے سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی۔ اب وہ جو ہے انتہائی سیاہ ہے، انتہائی کالی ہے، اور اس کے شعلے کبھی نہیں بجھیں گے۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جہنم پیارے بچوں؟ جہنم جو ہے وہ کافروں، مشرکوں اور منافقوں کا ٹھکانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اپنے اللہ کا انکار کر دیا، اس کی آیتوں کا انکار کر دیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوں گی، شدت سے پھٹی جاتی ہوں گی۔ ہر بار جب اس میں کوئی امبوا مطلب کوئی جہنمی کو ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے یعنی داروغہ ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ ہے نا، اللہ کے جو نبی آتے ہیں نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے اپنے میسج کو لے کے، وہ خبردار کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو پوچھیں گے کہ کیا نہیں آیا تو کوئی خبردار کرنے والا، کوئی ڈرانے والا، کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا، کوئی جہنم سے ڈرانے والا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی آیتوں کو بتانے والا، ہے نا۔ جب کوئی نبی آتا ہے پیارے بچوں تو وہ کیا لے کر آتا ہے؟ اللہ کا میسج لے کر آتا ہے ہمارے پاس۔ اللہ کی پسند ناپسند ہم کو ان نبیوں کے ذریعے سے، اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے پتہ چلتی ہے۔ جو نبی لے کر آتا ہے تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں آیا تھا ہمارے پاس خبردار کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے بچوں ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا۔ 1,24,000 نبی آئے ہیں دنیا میں، ہے نا۔ ہر ایک نبی جو ہے وہ اللہ کا میسج، اللہ کی کتابیں لے کر آتا تھا، لیکن وہ کہیں گے آئے تھے ہمارے پاس نبی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان خبردار کرنے والوں کو جھٹلا دیا، اور کہا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، ہم نے ان کتابوں کو جھٹلا دیا، ان آیتوں کو جھٹلا دیا۔ وہ کیا کہتے تھے نبیوں کو؟ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے اس وقت، وہ کیا کہیں گے پھر؟ کہ کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ اور جہنم میں ہوگا کیا پیارے بچوں؟ بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ یہ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے نا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا، اس کے نبیوں کا، اللہ کا انکار کر دیا، ان کے لیے کیا ہوں گے؟ آگ کے لباس، نا، کپڑے آگ کے، سر پہ سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ سوچئے ذرا، اتنا سخت پانی کہ جسم کے حصے جو ہے وہ گل جائیں گے، اندر کے، پیٹ کے اندر کے، اور وہ پھر جو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو لوہے کی بڑی بڑی سلاخوں سے ڈھکیل کے واپس ان کو اندر ڈھکیل دیا جائے گا، نا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے اس دوزخ کے عذاب سے۔ وہاں پہ پیارے بچوں سورہ دخان میں وہاں کا کھانا کیسا ہوگا بتایا گیا کہ جہنمیوں کی جو غذا ہوں گی، کھانا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ زقوم، کڑوا کسیلا پھل اور کانٹے دار پھل ہوں گے، ہے نا۔ سورہ دخان میں فرمایا گیا نا کہ بے شک زقوم کا درخت گنہگار کی غذا ہوں گی، جیسے پگھلی ہوئی دھات، پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائیں گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ سورہ غاشیہ میں فرمایا گیا کہ اور ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا مگر کانٹے دار جھاڑی، جو نہ موٹا کریں گی اور نہ بھوک مٹائیں گی۔ کھانا ہم کیوں کھاتے ہیں؟ ہیلدی بننے کے لیے اور طاقت کے لیے، جسم کو طاقت دینے کے لیے۔ تو وہ کھانا جو ہے وہ جسم کو طاقت بھی نہیں دے گا، موٹا بھی نہیں کرے گا، اور ہم کھانا کھاتے ہیں کہ ہماری بھوک مٹ جائے، ہماری پیٹ میں جو آگ لگی ہوتی ہے نا بھوک کی وجہ سے، وہ مٹ جائے۔ لیکن جب ہم زقوم کو کھائیں گے پیارے بچوں تو وہ کھانا جو ہے وہ ہماری بھوک کی جو پیٹ کی آگ رہیں گی اس کو اور زیادہ جو ہے بڑھا دیں گی۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پینے کو گرم پانی اور پیپ دیا جائے گا، زخموں کا جو پیپ خون نکلتا ہے نا وہ پینے کو دیا جائے گا۔ یا اللہ بچا ہم کو دوزخ کی آگ سے میرے مولا۔ اور جہنمیوں کے لیے کوئی فرار نہیں ہوگی پیارے بچوں، گھبرا کر موت کو پکاریں گے لیکن وہاں پہ جو ہے ان کو کوئی موت نہیں آئیں گی، ہے نا، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے،
نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائیں گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کی آیتوں کا۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے الگ جو پہلے کرتے رہے تھے۔ یعنی وہ کیا چاہیں گے وہاں پہ جب جہنم کی سختیاں عذاب سہیں گے، کہیں گے اللہ ایک چانس دیجئے، پھر سے دنیا میں جانے دیجئے، اب ہم اچھے عمل کریں گے، ہے نا، اب ہم جو ہے وہ جو برے عمل کرتے تھے اس سے الگ اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گا، کیا جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتے، کوئی لیسن لینا چاہتے تو لے سکتے تھے؟ کیا تمہارے پاس ہمارا خبردار کرنے والا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ دنیا میں تم نے اللہ کا حق نہیں دیے، اللہ کی آیتوں کا حق نہیں دیے، ہے نا، کوئی لیسن نہیں لیے، ایسے ہی موج مستی کرتے رہے، اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اللہ کہیں گے کہ اب یہاں پہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، اب دنیا میں جانے کا کوئی موقع نہیں ہے تمہارے پاس۔ لائف ایک بار دی جاتی ہے پیارے بچوں، یہ جو ہم کو دنیا کی زندگی ملی ہے نا، ایک بار، یہ ہے عمل کا گھر ہے نا، حساب کا وقت نہیں آیا ہے، اور وہاں جب ہم پہنچ جاتے ہیں، جب حساب کا وقت ہوتا ہے، پھر عمل کرنے کا کوئی چانس ہم کو نہیں ملتا ہے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگا کریے جہنم کے عذاب سے بچنے کی، کہ کیا ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کی آگ سے بچانا، یہ دعا بھی ہمیشہ مانگا کریے۔ ایک اور دعا ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما۔ سورہ فرقان میں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو دور رکھ، بے شک جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے اور جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ یہ دعا بھی ہمیشہ مانگا کریے، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس وما قرب الیہا من قول و عمل، اے اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، اور ایسے قول، ایسے عمل، ایسے باتوں کی اور ایسے کاموں کی توفیق دے جو مجھے جنت سے قریب کر دے۔ واعوذ بک من النار وما قرب من قول و عمل، اور اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچانا، اور ایسے باتوں سے، ایسے کاموں سے بچانا اللہ جو مجھے دوزخ کے قریب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرے، جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق دے۔ ہم بھی پیارے بچوں، اپنی جنت ہم کو کب ملیں گی؟ جب ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کی تعلیمات پہ ہم عمل کریں گے، ہے نا۔ اللہ نے ہم امت مسلمہ ہے، ہمارے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے تھے ہماری ہدایت کے لیے۔ وہ جو تعلیمات ہمارے پاس لے کے آئے، قرآن لے کر آئے، حدیثیں ہیں ان کی، ہم اگر ان پہ چلیں گے انشاءاللہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی پسند ناپسند کا خیال کر کے، تو پھر ہمارے لیے جنت ہے پیارے بچوں، جہاں پہ ہر نعمت ہے جو ہم نے پچھلی بار جانا تھا۔ اور اگر ہم نے اللہ کی فرمانبرداری دنیا میں نہیں کی، اس کی کتاب قرآن کو پیچھے ڈال دیا، اللہ کے رسول کی تعلیمات حدیثوں پہ عمل نہیں کیا، تو پھر ہمارا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے پیارے بچوں، جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔